جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میں یہاں پہ فلاح کا جو معنی ہے، مفہوم ہے، وہ بیان کر رہی تھی کہ فلاح جو ہے انسان کی کس چیز میں ہے. یعنی کہ اگر سورہ عصر کو ہم دیکھتے ہیں تو اللہ پاک نے اس میں کیا فرمایا، والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم کہ انسان نقصان میں ہے، مگر کون لوگ؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اب دیکھیے یہاں پر اللہ پاک نے زمانے کی قسم فرمائی کہ در حاصل جو انسان ہے وہ کیا ہے؟ حقیقتاً خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. یعنی کہ ایمان کامیابی کے لیے کیا ہے؟ خسارے سے نکلنے کا جو اصل ذریعہ کیا ہے وہ ایمان ہے. اور دوسری چیز کیا ہے کہ حق کی وصیت کرنا، اور تیسری چیز کیا ہے؟ صبر کی تلقین کرنا. یعنی کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ زمانہ جو ہے وہ گواہ ہے، شاہد ہے کہ جو انسان ہے سراسر نقصان اور خسارے میں ہے. اس خسارے سے صرف وہی لوگ بچ سکتے ہیں، دنیا اور آخرت میں نجات اور کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، فلاح پا سکتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں اور حق و صبر کی تلقین کرتے ہیں. اور سورہ زمر میں بھی اس طرح فرمایا گیا کہ تم اس کے سوا جس کی بندگی اختیار کرنا چاہو کرتے رہو. فرما دیجئے بے شک نقصان اٹھانے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنی جانوں کو، اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا. یاد رکھو یہی کھلا نقصان ہے. تو اب دیکھیے کہ متقین اور مومنین جو ہیں وہ کامیاب کب ہیں، جس کا سورہ بقرہ میں بھی فرمایا کہ متقین کی ہم سورہ بقرہ میں صفات پڑھتے ہیں، اس میں فرمایا کہ ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں. اور یہی جو مضمون سورہ لقمان میں بھی آتا ہے، یعنی کہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 5 میں آتا ہے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 میں آتا ہے کہ سورہ مومنین کی پہلی آیت میں یقیناً فلاح پائی، قد افلح المومنون، یقیناً فلاح پائی مومنون نے. اس کے بعد مومنین کی صفات بیان فرمائی اور پھر فرمایا یہی لوگ جنت کے کیا ہیں؟ وارث ہیں. یعنی کہ جو لوگ نجات پاتے ہیں، ابھی ہم جو آگے جو اس کی صفات پڑھیں گے، مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ فلاح اور کامیابی کس چیز میں ہوگی، مومنوں کو کب ملے گی؟ جب باقی اس کے آگے جو آیات آئیں گی ان کے اوپر ان کا ایمان ہوگا تو پھر وہی جنت کے وارث ہوں گے. اب دیکھیے کہ اللہ پاک نے سورہ اس کے اندر جو فرمایا ہے، ارشاد فرمایا ہے کہ بشارت دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو کر ناپسندیدہ چیزوں سے نجات پا جائیں گے. کون؟ مومن. اب یہاں پر جو اس کی اگلی آیت ہے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون. سب سے پہلی چیز مومنون کی جو فلاح ہے، کامیابی ہے، وہ کس چیز میں ہے؟ کہ وہ لوگ جو لوگ اپنی نماز میں عجز و نیاز کرتے ہیں، خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں. اب نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، نمازوں میں خشوع کیسے آتا ہے، ہم اس کو دیکھیں گے. فلاح تو دیکھ لی کہ فلاح جو ہے وہ اس کا معنی کیا تھا، قد جو ہے وہ کب استعمال ہوتا ہے، کس کے لیے آتا ہے. لیکن اب مومنین کی جو صفات ہیں، سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ صلاتہم خاشعون. اپنی نمازوں میں وہ کیا کرتے ہیں؟ خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں. ابن فارس جو ہیں وہ خشوع کا صرف ایک ہی معنی لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ خشوع کا معنی ہوتا ہے جھکنا، پست ہونا. جب کوئی شخص جھک جائے اور سر کو جھکا لے تو کہا جاتا ہے خاشع فلان. اور یہ لفظ خضوع کے قریب المعنی ہے، مگر بدن کے ساتھ عاجزی اور ذلت کے ساتھ اطاعت اور فرما برداری کرنے کو خضوع کہتے ہیں. اور خشوع بدن، آواز اور بصر سب میں عام ہے. بدن کو جھکانا، پست آواز سے بات کرنا، نظریں جھکانا، یہ سب کیا ہے؟ خشوع میں آتا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے خاشعۃ ابصارہم. سورہ قلم کی آیت نمبر 43 ہے. حالانکہ ان کی نظریں جھکی ہوئی ہیں. اور قرآن مجید میں وخاشعت الاصوات للرحمن، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 108 میں آتا ہے کہ رحمان کے لیے آوازیں پست ہو گئیں. تو ابن درید جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رکوع کرنے والے کو خاشع کہا جاتا ہے. علامہ راغب جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ خشوع کا معنی ہے عاجزی اور انکساری کرنا. اس کا اطلاق زیادہ تر ظاہری اعضاء سے عاجزی اور انکساری پر ہوتا ہے. یعنی کہ آپ کا جب اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ نماز کے لیے حاضر ہوں تو اس وقت آپ جب وضو کرتے ہیں، جائے نماز پر کھڑے ہوتے ہیں، تو اب جو خشوع جب طاری ہوگا وہ آپ کے جو ظاہری اعضاء ہیں اس پر طاری ہوگا.
آپ کے علم میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ آپ کس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، کس کے سامنے اپنی حاضری پیش کر رہے ہیں۔ آپ کے جو اعضاء ہوتے ہیں وہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کی جو نظریں ہیں ادھر ادھر نہیں ہوتی۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب دل میں عاجزی ہو تو ظاہری اعضاء میں خشوع آتا ہے۔ زجاج کہتے ہیں جو بستی اجڑی ہوئی ہو، اس میں کوئی ٹھہرتا نہ ہو، اس کو الخاشع کہتے ہیں۔ جو زمین خشک ہو اور اس پر بارش نہ ہو، اس کو بھی خاشعہ کہتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ حمیم السجدہ جو ہے اس کی آیت نمبر 39 میں آتا ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ۔ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے تم زمین کو سوکھا ہوا اور خشک دیکھتے ہو، پھر جب ہم اس پر بارش نازل کرتے ہیں تو تر و تازہ ہو کر بڑھنے لگتی ہے، یعنی سرسبز ہو جاتی ہے۔ خشوع کا معنی جو ہے وہ اطاعت کرنا ہے، حق کی اطاعت کرنا ہے، اور تواضع کا معنی ہے حق کو ماننا اور اس کو تسلیم کرنا اور کسی حکم پر اعتراض نہ کرنا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ تمہارے دین سے جو چیز سب سے پہلے گم ہوگی وہ خشوع ہوگا۔ اب ہم اگر جاتے ہیں مساجد میں جاتے ہیں یا جیسے ہم حج عمرے کے لیے جاتے ہیں، اگر ہم نمازوں میں لوگوں کی مختلف حالتیں دیکھتے ہیں تو آپ کو بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے یا کوئی اور کیا کر رہا ہے۔ ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں، نیچے دیکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کے اعضاء میں سکون نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلے کیا فرمایا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہمارے دین سے چیز جائے گی وہ کیا جائے گا؟ خشوع گم ہو جائے گا۔ محمد بن علی الترمذی نے کہا کہ خاشع وہ شخص ہے جس کی شہوت کی آگ بجھ گئی ہو اور اس کے سینے میں غضب کا دھواں ٹھنڈا ہو چکا ہو، اس کے دل میں اللہ کی تعظیم کا نور روشن ہو، اس کے اعضاء سے تواضع ظاہر ہو۔ حسن بصری فرماتے ہیں کہ خشوع اس خوف کو کہتے ہیں جو دل میں ہمیشہ لازم رہے، اور اس کے بارے میں جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ خشوع کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا علام الغیوب کے لیے دلوں کا نرم کرنا اور دلوں کو ذلیل کرنا، دلوں کا ذلیل ہو جانا خشوع کہلاتا ہے۔ اب ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو نماز میں اپنی داڑھی سے کھیلتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی خشوع ہوتا۔ لو خاشع قلب لخاشعت جوارح، آپ نے فرمایا یعنی کہ اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے جوارح، اس کے جو اعضاء ہیں ان میں بھی خشوع ظاہر ہوتا۔ جب انسان کے دل میں اللہ پاک کا تقوی ہوگا اور اللہ پاک کی بارگاہ میں یعنی کہ حاضری کا خیال ہوگا تو پھر وہ کیا کرے گا؟ دنیاوی تمام خیالات جھٹک دے گا۔ جو پڑھ رہا ہوتا ہے، اگر انسان کے ہم تو یہ ہوتا نا کہ رٹی رٹائی نمازیں پڑھتے ہیں، جو ہماری دادیوں نے، نانیوں نے، ہماری ماؤں نے ہمیں نمازیں، یا ہمارے قاری صاحب نے یا ہمارے استادوں نے جو ہمیں نمازیں یاد کروا دیں تو ہم وہی بس پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن دل جو ہے ہمارا پتہ نہیں پوری دنیا گھوم کر آ جاتا ہے، سارے رشتہ داروں سے باتیں کر لیتا ہے، پتہ نہیں کون کون سے خیالات، تصورات جا سارے نماز میں ہمارے آ جاتے ہیں اور پھر ہم اس سے نکلتے ہی نہیں۔ جبکہ خیالات کا آنا وہ زیادہ خطرناک نہیں ہے، خیالات میں لگ جانا خطرناک ہے، کیونکہ جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان بھی اس کو گھیر لیتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے، کبھی کوئی چیز یاد آ گئی، کبھی وہ چیز، کبھی یہ چیز۔ ایک تو نماز کے لیے ہی بڑی بڑی مشکل سے ہم کھڑے ہوتے ہیں، یہ کام کر لیں، وہ کام نپٹا لیں۔ اب جب نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ نماز کا آخری وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے، تو یاد رہے نماز کو لیٹ کر کے پڑھنا کبیرہ گناہوں میں شامل ہے۔ کبیرہ گناہوں میں شامل ہے کہ نماز کو بے وجہ جو ہے نا بیٹھے بٹھائے ایسے ہی لیٹ کر دینا اور نماز کو نہ پڑھنا۔ جب آپ نماز کے لیے لیٹ اٹھو گے، جلدی سے وضو کرو گے اور جلدی جلدی کھڑے ہو جاؤ گے اور نماز کو جلدی مکمل کرنے کی کوشش کرو گے تو آپ کا خشوع تو نہیں رہے گا، نہ ہی خضوع رہے گا، کیونکہ آپ کا دل جو ہے وہ نماز کو جلدی مکمل کرنے کے چکر میں ہے، آپ کے اعضاء میں سکون نہیں ہوگا۔ ادھر سجدہ کیا، ادھر رکوع کیا، ادھر قیام کیا تو کیا ہوا؟ بس جو رٹا رٹایا تھا پڑھ لیا۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نمازوں میں خشوع و خضوع لانے کے لیے نئی سے نئی صورتیں، نئی سے نئی آیات، اگر پورے قرآن پاک میں کسی ایک ایک صورت کی بھی آپ تین تین بھی آیتیں یاد کر لیں اس شوق سے کہ چلیں ہم نماز میں تلاوت کر لیا کریں گے، یا اما پارا کی جو آخری صورتیں ہیں 20 سے 25 وہی حفظ کر لیں، پورا پارا حفظ کر لیں۔ اللہ نے ہمیں کتنا ٹائم دیا ہوا ہے، کتنی زندگی دی ہوئی ہے، کتنا اچھے مواقع ہمیں ملے ہوئے ہیں، صحت بھی ساتھ دے رہی ہے، وقت بھی ساتھ دے رہا ہے، ہر چیز ہے،
اور اگر ہم کوشش کریں کہ اور ہماری نمازوں میں خشوع، جب آپ کو نئی آیتیں یاد کرتے ہیں اس کو پھر نماز میں پڑھتے ہیں تو آپ کے اندر آپ کا تجربہ ہوگا، میرا تو تجربہ یہی ہے کہ جب ہم کوئی نئی سی نئی سورہ پڑھتے ہیں، نئی سی نئی آیات پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں اور پھر ترجمہ بھی اس کا معلوم ہو تو آٹومیٹکلی آنکھوں کے آگے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، رکت طاری ہو جاتی ہے، آٹومیٹکلی خشوع و خضوع آ جاتا ہے۔ اللہ پاک کا یعنی کہ حاضر ناظر ہونا تصور میں ہو کہ اللہ پاک ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، اللہ پاک ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ پاک ہمارے الفاظ جو ہم منہ سے ادا کر رہے ہیں وہ سن رہا ہے، اللہ پاک کے نوری فرشتے ہمارے اعمال کو، ہماری نمازوں کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے کھڑے ہیں۔ جب ہم یہ سوچیں گے کہ فلاں چیز دیکھو نا، جب ہم نے کسی گھر میں کوئی چیز بنا کر کوئی ڈش بنائی ہے ہم نے تو ہم نے بنا کر بھیجنی ہے تو اچھے برتن کا انتخاب کرتے ہیں، ہم اچھی چیز کا انتخاب کرتے ہیں، ہم اچھی طریقے سے میرینیٹ کرتے ہیں چیز کو، ہم کہتے ہیں کہ یہ فلاں کے گھر بھیجنی ہے، یہ فلاں مہمان کے سامنے پیش کرنی ہے، مہمان گھر میں آ رہے ہوں تمہارا اہتمام ہوتا ہے۔ اگر ہمارے تصور میں یہ ہو کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ پاک کے فرشتے جو ہیں وہ یہاں پہ کھڑے ہیں، ہم جو اذکار کریں، ہم جو ذکر کریں، دعائیں کریں، پڑھیں، نماز کے اندر جو تلاوت کریں، قرات کریں، اس کو اچھی طریقے سے اگر سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اس کے تلفظ پر توجہ ہو، تو تلفظ پر غور ہو، رکوع و سجود تسبیحات پڑھ رہے ہیں ان کی ادائیگی پر غور ہو کہ ہمیں کتنا جھکنا چاہیے، سجدہ کیسے کرنا چاہیے، رکوع کیسے کرنا چاہیے، قیام کیسا کرنا چاہیے۔ اور بعض لوگوں کو ایسا دیکھا گیا ہے کہ ابھی وہ مکمل صحیح طریقے سے کھڑے نہیں ہوتے رکوع کے بعد تو فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں، سجدہ پورا نہیں کرتے فوراً ہلکا سا اٹھتے ہیں پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اسے نماز کی چوری کہا گیا ہے کہ انسان نماز کو چوری کرتا ہے، مطلب سجدے پہ سجدہ کرتا ہے، رکوع کے لیے قیام میں جلدی کھڑا ہوتا ہے تو بس پھر سجدے میں چلا جاتا ہے، اس کی ہر چیز میں تیزی ہوتی ہے، تو ایسی نمازیں تو منہ میں دے ماری جاتی ہیں، وہ تو نمازیں قبول ہی نہیں ہوتی۔ تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ نماز کو جب پڑھو تو آپ کا جو نماز میں قرات کر رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، اس پر پوری نظر ہو، اس کے معنی اور مفہوم پر نظر ہو، اور جو سورہ پڑھ رہے ہیں ان کے ترجمے پر نظر ہو، نئی سی نئی سورہ، نئی سی نئی آیات آپ پڑھیں، یاد کریں اور سیکھیں، اپنی نمازوں کی درستگی کریں، تلفظ کا مخارج کا خیال کریں تو نمازوں میں خشوع و خضوع آ جاتا ہے۔ فرمایا لو خاشع قلب لخاشعت جوارح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں خشوع ظاہر ہوتا۔ اور ایک قول اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ نماز میں خشوع یہ ہے کہ اس کو نماز میں یہ پتہ نہ چلے کہ اس کی دائیں جانب کون ہے اور اس کے بائیں جانب کون ہے، اور حق یہ ہے کہ خشوع ایسا معنی ہے جو اللہ کی تعظیم، اس کی محبت، اس کی جناب میں ذلت اور انکساری کا مجموعہ سے مرکب ہے۔ آپ کہیں بھی جاب کے لیے جاتے ہیں، اپنی سی وی کے لیے جاتے ہیں، کہیں بھی آپ کی کسی بڑے آفیسر سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے تو آپ اپنی ڈریسنگ چیک کریں، آپ وہاں پہ بیٹھنے کا انداز چیک کریں کہ آپ کے بیٹھنے کا انداز کیا ہوگا، آپ کی ڈریسنگ کیسی ہوگی، آپ اس کے سامنے بات کتنی سنبھل کر کریں گے، کتنی سنبھل کر اپنی زبان کھولیں گے۔ جب اللہ تعالی رب العالمین جو میرا اور آپ کا رب، ہمارا پیدا کرنے والا، جس کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، اب جب ہم اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، نہ ہمیں لباس کا خیال ہوتا ہے، ہمارے بالوں کی سیاہی نمودار ہو رہی ہوتی ہے، دوپٹے باریک ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، ہمارے پاؤں کی جو ٹخنے ہیں وہ ننگے ہو رہے ہوتے ہیں، ہمارے کلائیاں آدھے آدھے بازو تک ننگے ہو رہے ہوتے ہیں، تو ہم کیا اگر کوئی مسئلہ بتا بھی دے کہ نماز ایسے نہیں ہوتی تو کہتے ہیں اللہ قبول کرنے والا ہے اور نکل جاتے ہیں وہاں سے۔ تو جب تک آپ ساری اپنی ظاہری حالت کو درست نہیں کرتے، آپ کا لباس پراپر نہیں ہوتا، آپ کی چادر سر پہ لے کے آپ سکارف یا چادر جو بھی آپ اوڑھ کر نماز پڑھ رہے ہیں وہ موٹی صحیح طریقے سے نہیں ہوتی، ایسی کہ آپ اچھی طریقے سے آپ کے ہر چیز کور ہو جائے، یا پھر آپ کے ٹخنے ننگے ہوتے ہیں، یا آپ کی کلائیاں ننگی ہوتی ہیں، 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے برابر اگر آپ کی کلائیاں یا آپ کے ٹخنے ننگے رہ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کی نماز ہی نہیں ہوتی، نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے کہ نماز کو لوٹانا واجب ہوتا ہے کہ اگین نماز پڑھیں۔ تو لباس کا تو خاص خیال، جب ہم اتنے اہتمام کے ساتھ وضو کے تمام جو سنت اور فرائض کو ہمارے ذہن میں رکھ کے ہم وضو کریں گے اچھے طریقے سے، اس کے بعد پھر وضو کے بعد ہمارا لباس پاک صاف ہوگا، پھر اس کے بعد جو ہے ہم نماز پڑھیں گے، نماز میں کیا چیز پڑھی جا رہی ہے اس کے اوپر ہماری نظر ہوگی تو پھر ہمارے خشوع آئے گا۔ اب ہے اس کے جو خشوع کے جو درجات آتے ہیں، درجات یہ ہیں کہ حکم کے سامنے سرنگوں ہونا، حکم کو تسلیم کرنا اور نظر حق کے لیے عاجزی کرنا، حکم کے سامنے سر جھکا دینا، عاجزی کے ساتھ حکم کی اطاعت و فرما برداری کرنا۔ آپ دیکھ لیجئے
کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، سورہ مومنون کی دوسری جو آیت نمبر 2 ہے، وہ جو لوگ سکون اور ادب کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، یعنی نماز میں اعضاء کو ادھر ادھر فضول حرکت نہیں دیتے، اپنے اعضاء سے صرف افعال نماز، جو افعال نماز ہوتے ہیں وہی انجام دیتے ہیں۔ اور خشوع کا جو معنی جو ہے وہ خوف کے لیے بھی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے متعلق فرمایا وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 90 ہے۔ وہ رغبت اور خوف کے ساتھ ہماری عبادت کرتے ہیں۔ کون؟ انبیاء۔ یہ ان انبیاء کرام کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ رغبت کے ساتھ ہماری عبادت کرتے ہیں اور اللہ پاک کے خوف کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، اور وہ ہم سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 میں فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بے شک یہ نماز ضرور بھاری ہے سوا ان پر جو تواضع اور عاجزی کرنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے والے ہیں، عاجزی کرنے والے ہیں، تواضع انکساری کرنے والے ہیں، ان کے لیے بھاری نہیں ہے، لیکن باقی سب لوگوں کے لیے بھاری ہے۔ تو جو بھاری سمجھ کر نماز پڑھتے ہیں تو پھر وہ کیا نماز کیسے ادا کریں گے؟ ایک بچہ اپنے شوق سے نماز پڑھتا ہے، ایک بچے کو ماں کہہ کر پڑھاتی ہے، جو شوق سے پڑھے گا، آپ خود سوچیں دل پہ ہاتھ رکھ کر کہ شوق سے جو بچہ نماز پڑھے گا، خود بخود پڑھے گا نماز، اس کی نماز اچھی ہے، یا جس کو ماں ڈانٹ ڈپٹ کر کے نماز پڑھوا رہی ہے، زبردستی کھینچ کے اپنے ساتھ کھڑا کر رہی ہے، یا باپ کھڑا کر رہا ہے، تو وہ نماز اچھی پڑھے گا؟ ظاہر ہے جو بندہ اپنے شوق سے، اپنی محبت کے ساتھ۔ اور پھر کچھ لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نماز ہم تب شروع کریں گے جب ہمارے دل میں خود شوق پیدا ہوگا۔ بہت ہی خطرناک یہ وسوسہ شیطان نے ان کے دلوں میں ڈالا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ جس مسلمان شخص پر فرض نماز کا وقت آئے، وہ اس نماز کا اچھی طرح وضو کرے، نماز میں اچھی طرح خشوع اور رکوع کرے، تو وہ نماز اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے، جب تک وہ کسی گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کرے، اور یہ سلسلہ تمام دہر تک رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مثال اس طرح ہے، اور اللہ ہی خوب جانتا ہے کون اس کی راہ میں جہاد کرتا ہے، جس طرح روزہ رکھنے والا، نماز میں قیام کرنے والا، خشوع کرنے والا، رکوع کرنے والا اور سجدہ کرنے والا۔ سنن نسائی میں یہ حدیث مبارکہ نقل کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میری توجہ صرف سامنے ہوتی ہے؟ اللہ کی قسم مجھ پر نہ تمہارا کوئی مخفی ہوتا ہے اور نہ تمہارا خشوع مخفی ہوتا ہے، بے شک تم کو ضرور اپنی پشت کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بات فرما رہے ہیں کہ جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تمہارا خشوع خضوع میرے پر مخفی نہیں ہوتا، جیسے میں تمہیں یعنی کہ اپنی پشت کے پیچھے سے بھی تمہیں دیکھتا ہوں، سامنے سے بھی تمہیں دیکھتا ہوں۔ تو یہ اللہ پاک کا خاص کرم تھا، اللہ پاک کے نبی تھے، اللہ پاک نے آپ کو وہ نور بصیرت عطا فرمائی تھی کہ صحابہ کرام اگرچہ مقتدی ہوتے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی حالت مخفی نہیں ہوتی تھی، چھپی ہوئی نہیں ہوتی تھی۔ حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب آدھی رات کو ہوتا ہے، اگر تم اس وقت میں اللہ کا ذکر کر سکتے ہو تو کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا بے شک اللہ تمہاری صورتوں کو، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، لیکن وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اس طریقے سے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو مسلمان بھی اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، پھر اس طرح کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے کہ ان 2 رکعتوں کی طرف اپنے دل اور چہرے سے متوجہ ہوتا ہے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ کہ اچھے طریقے سے وضو کرنا یہ سب سے پہلے بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ اچھے طریقے سے وضو کریں۔ وضو وہ نہیں جو آپ نے اپنے بڑوں کو کرتے ہوئے، آپ کھیل رہے ہیں، چلتے پھرتے آپ نے دیکھ لیا بڑے جیسے کر رہے تھے بس کر لیا۔ وضو وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہو، اور بغیر کسی استاد کے جو آپ کو سنت کے مطابق آپ کو وضو سکھائے، بتائے، طہارت کے مسائل بتائے، سکھائے، نہ آپ کی طہارت درست ہو سکتی ہے اور نہ ہی آپ کا وضو درست ہو سکتا ہے۔ جب طہارت اور وضو درست نہیں ہوگا تو پھر نماز میں بھی دل نہیں لگے گا، شیطان آپ کی جان ہی نہیں چھوڑے گا، شیطان آپ کے پیچھے پڑا رہے گا، وسوسوں میں ڈالے گا، وسوسے آئیں گے اور وسوسوں میں آپ لگ جائیں گے۔ اور نماز جو ہے یہ حضرت عبداللہ بن الشخیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور نماز میں آپ کے رونے کی وجہ سے آپ کے سینے سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے چکی چلنے کی آواز آتی ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی محبت کا ہم دم بھرتے ہیں،
اور جن کی شفاعت کی ہمیں امیدیں ہیں رکھنی چاہیے، ہر امتی کو امید رکھنی چاہیے، لیکن آپ کے عمل پر، آپ کی سنت طیبہ پر بھی ہماری نظر ہونی چاہیے۔ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے اس طرح سے روتے تھے جیسے کیا ہوتا ہے، چکی چلنے کی آواز آتی ہے۔ ایسے ہی عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے قرآن پڑھو۔ میں نے عرض کیا میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں، حالانکہ آپ پر تو خود قرآن مجید نازل کیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے علاوہ کسی اور سے قرآن سنوں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء پڑھی۔ جب میں اس آیت پر پہنچا کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو آپ نے فرمایا رک جاؤ۔ اس وقت آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے تھے، یعنی کہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک سن کر کیسے رویا کرتے تھے۔ حضرت علی بن حسین زین العابدین یعنی کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وضو کرتے تو ان کا چہرہ زرد پڑ جاتا اور متغیر ہو جاتا۔ ان سے پوچھا جاتا کہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہتے کیا تم کو معلوم ہے کہ میں کس کے سامنے کھڑے ہونے کا ارادہ کر رہا ہوں؟ کون؟ جو آل نبی آل رسول حضرت زین العابدین، ان کا یہ عمل تھا۔ حکیم ترمذی بہت اہم حدیث مبارکہ ہے، امام بہقی نے شعب الایمان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفاق کے خشوع سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ نفاق کا خشوع کیسا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا بدن میں خشوع ہوتا ہے، دل میں نفاق ہوتا ہے۔ جائے نماز پر کھڑے ہوئے ہیں، بظاہر تو اچھے سے رکوع و سجود کر رہے ہیں، دکھا رہے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن دل جو ہے وہ کہیں اور چل رہا ہے۔ دل کو یہ اور کی سازشیں کر رہا ہے، پلاننگ پلاٹنگ کر رہا ہے۔ کسی کو بھی دل میں خیال آ گیا ہے کسی کا بھی، تو اس میں کیا ہے کہ بس سوچ رہا ہے اسی کو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نماز میں جھول رہے ہوتے ہیں، نماز کو ہل ہل کر پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ یہ نماز پڑھنا صحیح نہیں ہوتا، جھول کر نماز پڑھنا بھی صحیح۔ نماز جب کھڑے ہوں تو بالکل ایسے ہو جیسے انسان ختم ہو گیا، مر گیا ہے، اس کی جان نکل گئی ہے۔ کبھی ادھر کھجانا، کبھی ادھر کھجانا، کبھی کپڑے صحیح کر، ادھر سے کر، کبھی چادر صحیح کر، کبھی یہاں پہ ہاتھ مال، کبھی وہاں پہ۔ تو یہ سارا خشوع کی علامات میں سے نہیں ہوتا۔ اپنے جسم میں بالکل اپنے اعضاء کو ساکن کر لینا چاہیے۔ امام حکیم ترمذی نے حضرت ام رومان جو والدہ ہیں حضرت عائشہ سے روایت کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے مجھے نماز میں آگے پیچھے جھولتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے مجھے اس قدر سختی کے ساتھ ڈانٹا کہ قریب تھا میری نماز ٹوٹ جاتی۔ پھر سے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو تو اپنے تمام اعضاء کو ساکن رکھے اور نماز میں یہودیوں کی طرح آگے پیچھے ہلے نہیں، کیونکہ تمام اعضاء کو ساکن رکھنا نماز کی تکمیل سے ہے۔ نماز کی تکمیل کس میں ہے کہ تمام اعضاء آپ کے ساکن ہوں۔ کبھی ٹانگ اوپر ہو رہی ہے، کبھی نیچے ہو رہی ہے، کبھی یہاں کھجا رہے ہیں، کبھی وہاں کھجا رہے ہیں، جھول جھول کر ہل ہل کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ سارے طریقے جو ہیں منع ہوتے ہیں۔ مکمل طور پر جب قیام میں آپ ہوں تو اچھے طریقے سے آپ جب کھڑے ہو گئے ہیں، اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہہ رہی ہے تو آپ کہیں بھی نہیں، کہیں ایسی جگہ پہ کھجلی ہو رہی ہے وہ نماز کے خشوع میں یعنی کہ پریشانی ہو رہی ہے تو ایک ہی مرتبہ ہاتھ رکھ کے اچھی طریقے سے کھجا لیں۔ بار بار ہلکا سے کھجایا پھر ہاتھ باندھ لیا، پھر کھجایا پھر ہاتھ باندھ لیا، بار بار یہ عمل نہ کریں۔ اس طرح سے لباس کو مکمل طور پر صحیح طریقے سے یعنی کہ مکمل طور پر لباس صحیح ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بس جلدی جلدی آئے ہیں آ کے نماز شروع کر دی، بازو اوپر چڑھے ہوئے ہیں، آستینیں چڑھی ہوئی ہیں، اس کو اب نیچے کر رہے ہیں نماز کے اندر ہی، چادر کو نماز کے اندر صحیح کر رہے ہیں، یا چادر اسی طریقے سے لی ہے وہ بار بار ڈسٹرب کر رہی ہے تو اس کو صحیح کر رہے ہیں۔ بڑے عجیب و غریب طریقے کے جو ہوتے ہیں نماز میں حرکتیں ہوتی ہیں، اس سے نماز بعض دفعہ فاسد ہو جاتی ہے۔ نماز سے متعلق دیکھیں جو فرض علوم ہوتے ہیں وہ سیکھنا فرض ہوتا ہے، اور فرض کا ترک کبیرہ گناہ ہوتا ہے۔ جب آپ بالغ ہو گئے، آپ کے اوپر نماز فرض ہو گئی، آپ کے اوپر روزہ فرض ہو گیا، آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی، آپ صاحب استطاعت ہیں، آپ کے اوپر حج فرض ہو گیا، آپ صاحب استطاعت ہیں، تو آپ کے لیے مسائل کا سیکھنا، علم حاصل کرنا فرض ہے۔ آپ علم حاصل کیے بغیر کوئی بھی اعمال بجا لائیں گے تو کیا ہوگا کہ وہ آپ اگر کوئی بھی عمل آپ غلط کرتے رہے، خلاف شرع کرتے رہے، خلاف سنت کرتے رہے، اللہ پاک کے حکم کی حکم عدولی ہوتی رہی تو کیا ہوگا کہ پھر گناہ گار ہوتے رہیں گے، اور بڑے ہم اندر سے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے طریقے سے بڑے نمازی پرہیزگار ہیں۔ ایسا نہیں، نماز کو مکمل طور پہ نماز کے آداب کیا ہیں، نماز کیسے بجا لانی چاہیے، کیسے ہمیں رکوع و سجود کرنا چاہیے، کیسے قیام کرنا چاہیے، اس میں قرات کتنی ہونی چاہیے، کتنی آواز میں ہونی چاہیے۔ سم ٹائم لوگ اپنی بس بالکل منہ بند کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے ہونٹ بھی حرکت نہیں کرتے اور وہ بس جیسے بنا اشارے میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، جبکہ ہونٹ حرکت کرنے چاہیے۔ بعض لوگوں کو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ آنکھوں سے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، انگلیاں پھیر رہے ہوتے ہیں، ان کے ہونٹ جو ہیں لپسنگ وہ نہیں کر رہے ہوتے، ہونٹ ہل نہیں رہی ہوتے،
حالانکہ نماز پڑھنی ہو یا قرآن کی تلاوت کرنی ہو، اتنی آواز ہو کہ اپنے کان آپ کی آواز کو سن لیں. اگر ایسا نہیں ہوگا تو آپ کی نماز ہوئی ہی نہیں. تو اس لیے ہمیں توجہ دینی چاہیے. نماز کو پڑھنے کے جو آداب ہیں وہ کیا ہیں، نماز کے اندر قرات کے آداب کیا ہیں، رکوع و سجود میں کتنا جھکنا ہے، کیسے جھکنا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ہماری عبادتیں ضائع نہیں ہونی چاہیے. یہی عبادات ہیں جو ہماری قبر کا ساتھی ہیں اور ہماری حشر کا ساتھی ہیں. اب دیکھیے امام حکیم ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز میں اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا. آپ نے فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے عذاب میں بھی خشوع ہوتا. اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام ابن شیبہ، امام بخاری، امام ابو داؤد، امام نسائی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں ادھر ادھر التفات یعنی کہ مڑنے کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا یہ شیطان کا اچکنا اور چھیننا ہے. بندے کی نماز سے اتنا حصہ شیطان اچک کر لے جاتا ہے. اب یہاں پہ لفظ التفات کا آیا ہے. التفات کا معنی ہوتا ہے چہرہ جسم دائیں بائیں موڑنا، یا کسی خاص شخص جگہ یا چیز کی جانب خیال کرنا یا جھکاؤ کرنا. یہ جو ہے نا التفات میں آتا ہے. امام عبد الرزاق، امام ابن ابی شیبہ نے عطا کی سند سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب تم نماز پڑھ رہے ہوتے ہو تو تمہارا رب تمہارے سامنے ہوتا ہے اور تم اس سے مناجات کر رہے ہوتے ہو، پس تم ادھر ادھر التفات نہ کرو. اور عطا نے کہا مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ رب تو فرماتا ہے اے ابن آدم تو کسی کی طرف التفات کر رہا ہے، میں تیرے لیے اس سے بہتر ہوں جس کی طرف تو التفات کر رہا ہے. جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، وہ نماز میں کھڑا ہے، نماز تو پڑھ رہا ہے، لیکن اس کا التفات، اس کا جھکنا، اس کا جھکاؤ، اس کے دل میں جو خیالات آ رہے ہوتے ہیں وہ کسی اور کے لیے ہوتے ہیں. تو پروردگار عالم میرا اور آپ کا رب یہ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم تو کس کی طرف التفات کر رہا ہے. اس وقت اللہ پاک کی ذات یہ سوال کرتی ہے، میں تیرے لیے اس سے بہتر ہوں جس کی طرف تو التفات کر رہا ہے. تو میری پیاری بہنوں، ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، نماز پڑھنا شروع کر دیں، تو پھر ہمارا جو مکمل طور پہ خشوع کس میں ہے، جہاں پہ ہمارے اعضاء جھکے ہوئے ہوتے ہیں، اعضاء میں ہمارے جو خشوع نمایاں ہو رہا ہوتا ہے، اس سے زیادہ ہمارے دل میں خضوع ہونا چاہیے، عجز و انکساری ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا خوف اور حاضری کو اچھے طریقے سے دینا چاہیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. اور تب خشوع اور خضوع آئے گا جب ہم نماز کا معنی اور مفہوم پڑھیں گے. نماز کے جو اندر قرات کر رہے ہیں، صورتیں پڑھ رہے ہیں، تسبیحات کر رہے ہیں، ان کے مخارج پر، ان کی ادائیگی پر ہماری اگر نظر ہوگی، غور ہوگا، تو پھر ہمارا جو جھکاؤ ہے، التفات جس کی یہاں پہ بات کی جا رہی ہے، وہ کسی طرف بھی نہیں ہوگا. بار بار اگر دماغ میں خیال آ بھی جاتا ہے، یا بچے گھر میں شور کر رہے ہیں، ذہن جو ہے ڈسٹرب ہو بھی گیا ہے، پھر واپس لوٹ آئیں، پھر سوچیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، پھر اپنی طرف لوٹیں. امام ابن ابی شیبہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ بے شک اللہ بندے کی طرف اس وقت تک متوجہ رہتا ہے جب تک وہ اپنا وضو نہ توڑے یا جب تک ادھر ادھر التفات نہ کرے. امام ابن ابی شیبہ نے حضرت عبداللہ بن منقذ سے روایت کیا کہ جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور جب وہ ادھر ادھر التفات کرتا ہے تو وہ اس سے اعراض کرتا ہے. اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا کہ جو لوگ نماز میں اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں تو اس سے باز آ جائیں، ورنہ ان کی نظریں واپس نہیں لوٹ کر آئیں گی. اس طریقے سے امام ابن ابی شیبہ، امام بخاری، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ابن ماجہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کا خیال ہے جو آپ نمازوں میں آسمان کی طرف نظریں اٹھاتے ہیں، پھر آپ نے اس میں سے بہت سختی کی، فرمایا وہ لوگ جو اس سے باز آ جائیں ورنہ ان کی آنکھیں چھین لی جائیں گی. اگر یہ سوال کیا جائے کہ نماز میں خشوع کرنا آیا واجب ہے یا نہیں، تو یہاں پر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک نماز میں خشوع کرنا واجب ہے، اور اس کی پھر وہ دلائل پیش کرتے ہیں قرآن پاک سے. سورہ محمد کی آیت نمبر 24 میں فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں. اب قرآن میں تدبر اس وقت متصور ہوتا ہے جب نماز میں قرآن کے معانی پر غور کریں گے، اور نماز میں قرآن کے معانی پر غور کرنا ہی خشوع ہوتا ہے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرَىٰ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 میں آتا ہے، اور مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز کو قائم رکھو. نماز غفلت سے پڑھنا اللہ کو یاد کرنے کے منافی ہے، اور یاد رکھنے کا امر ہے، اور امر حقیقتاً وجوب کے لیے آتا ہے. پس نماز میں اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا واجب ہے، اور یہی خشوع ہے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 205 میں وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور غفلت کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا.
اب اس آیت کا تقاضا کیا ہے کہ نماز میں اللہ کی یاد سے غافل رہنا حرام ہے، اور یہی خشوع کا معنی ہے۔ حتی تعلموا ما تقولون، سورہ نساء کی آیت نمبر 43 میں آتا ہے، تم اس وقت تک نماز کے قریب نہ جاؤ حتیٰ کہ تم جان لو کہ تم نماز میں کیا پڑھ رہے ہو۔ اب اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو آدمی دنیا کے افکار میں ڈوبا ہوا ہو، نماز میں قرآن کے معانی کی طرف متوجہ نہ ہو، وہ اس وقت نماز نہ پڑھے جب تک دنیا کی مہمات اور افکار سے فارغ نہ ہو اور نماز کی طرف پوری متوجہ نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز میں خشوع کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس شخص کی نماز اس کو نیکی کا حکم نہ دے اور اس کو برائی سے نہ روکے، وہ اللہ تعالیٰ سے صرف دور ہی ہوتا ہے۔ آج ہماری نمازیں بے اثر کیوں ہو گئی ہیں؟ ہمارے اعمال کیوں نہیں بدلتے؟ اس لیے کہ نمازوں کا خشوع نہیں ہے، نہ نمازوں میں خضوع ہے، نہ ہی تو نمازوں کے اندر ہمارے رکوع و سجود صحیح ہوتے ہیں، نہ جو ہم اس میں قرات کر رہے ہیں وہ صحیح ہوتی ہے، اور اس سے اوپر کیا بات ہے جو ہماری باطنی کیفیت ہے وہ بھی نہیں ہوتی۔ بس ایک ایکسرسائز ہے، کر لیتے ہیں، قیام میں کب کھڑے ہوئے، کیا پڑھا پتہ نہیں، رکوع میں کیا پڑھا، رکوع میں کہاں گئے، سجدے میں گئے، سجدے پہ سجدہ ہوا، بس بیٹھے سلام پھیرا، وہ ایک جو عادتاً نماز پڑھ لی، خیال کہاں، دماغ کہاں، ذہن کہاں، کدھر کدھر الجھا ہوا، پوری دنیا کی سیر کر کے آ گیا اور نماز ہو گئی۔ تو ایسی نمازیں کیا ہیں؟ وہ خشوع و خضوع سے خالی ہوتی ہیں، وہ نماز کچھ بھی نہیں ہے، وہ غافل کی نماز ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے نماز پڑھنے والے ایسے ہیں جن کو نماز پڑھنے سے سوائے تھکاوٹ اور درد کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کون فرما رہا ہے؟ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے آپ کی مراد غافل کی نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں سے بندہ کا اتنا ہی حصہ ہے جو اس نے سمجھ کر پڑھی، یعنی کہ وہ بروز قیامت اتنا ہی اجر پائے گا۔ اس نے فرض کرے 12 رکعتیں پڑھی ہیں، 8 رکعتیں پڑھی ہیں، 7 رکعتیں پڑھی ہیں، اس نماز میں اس نے پوری نماز کے اندر کسی ایک رکعت میں بھی اس نے خشوع و خضوع طاری کیا اپنے اوپر، اس کو سمجھ کر پڑھا، تو وہ اس کو ایک حرکت ہی بروز قیامت اس کا اجر ملے گا، باقی ساری اس کی نماز ضائع ہو جائے گی۔ تو ہمیں کیا معلوم ہوا کہ دل و دماغ کے ساتھ نماز میں اندر انسان کو نماز کو ادا کرنا چاہیے خشوع و خضوع کے ساتھ۔ ہمارے پاس اتنا وقت ہے، ہم نماز کو ترجمے سے یاد نہیں کرتے، الا ماشاء اللہ، میں سب کی بات نہیں کر رہی ہوں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یعنی کہ 10 میں سے کوئی ایک بندہ نظر آئے گا تھوڑی بہت نماز کو پڑھنے کی یعنی کہ نماز کو سمجھنے کی کا علم رکھتا ہوگا، یا اس کے بعد نماز کے ترجمہ ہے اس کو آتا ہوگا، یا جو صورتیں یاد کی ہوئی ہیں نماز میں پڑھ رہا ہے اس کا ترجمہ اس کو آتا ہوگا، اس کے معنی مفہوم اس کو آتے ہوں گے۔ بہت مشکل ہے، ہم رٹی رٹائی نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ غافل کی نماز ہے۔ فرمایا نماز میں سے بندے کا اتنا ہی حصہ ہے جو اس نے سمجھ کر پڑھ لیا۔ اور اس کے بارے میں سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جس کو روزہ رکھنے کے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، بہت سے رات کو نماز میں قیام کرنے والے ایسے ہیں جن کو قیام سے سوائے جاگنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، رات کو جاگ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، لیکن صرف سوائے جاگنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ایسے ہی روزے دار جو ہے وہ روزے کی روحانیت سے روزہ رکھنا کس لیے ہے؟ منہ باندھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، ان کا روزہ قبول ہی نہیں ہوتا۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ جس آدمی کی نماز میں خشوع نہیں ہوتا اس کی نماز کامل نہیں ہوتی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو نماز کی اطاعت نہ کرے، اور نماز کی اطاعت یہ ہے کہ نماز اس کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے منع کرے، یعنی کہ جب جس کی نماز کامل ہوگی، جس کی نماز مکمل ہوگی، جس کی نماز میں خشوع و خضوع ہوگا، لازم وہ برائی سے رکے گا، وہ گناہوں سے رکے گا، اس میں اچھائی کی طاقت زیادہ بڑھے گی، نیکی کی طرف زیادہ رجحان ہوگا۔ اور جس کی نماز ہی صحیح نہیں ہوگی، تو کیونکہ نماز کی اولین شرط کیا ہے کہ نماز جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ بے حیائی سے۔ واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کیا ہے؟ بے حیائی اور برائی کے کاموں سے منع کرتی ہے۔ اور اگر ایک انسان نماز بھی پڑھ رہا ہے اور بازاروں میں ننگے سر گھوم رہا ہے، ایسے فٹ باریک لباس پہنا ہوا ہے، اور ایسے اپنا بناؤ سنگار جو ہے وہ غیر مردوں پر ظاہر کر رہا ہے، اور نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، مسجد میں داخل ہوا، سر پہ چادر اوڑھی، نماز پڑھی، پھر سر ننگا کیا، نکل گیا بازاروں کو، نکل گیا ادھر ادھر، تو کیا وہ پھر نماز نے بے حیائی سے نہیں روکا، فحشا سے نہیں روکا، تو پھر وہ نماز یعنی کہ نماز ہی نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی جانب میں بلغم پڑا ہوا دیکھا، یہ آپ پر بہت ناگوار گزرا، حتیٰ کہ آپ کے چہرے پر ناگواری کے آثار دکھائی دیے۔ آپ کھڑے ہوئے، آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کو کھرچ کر صاف کر دیا،
پھر آپ نے فرمایا تم میں سے جب کوئی شخص نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے مناجات چپکے چپکے کلام کرتا ہے، اس کا رب اس کے اور قبلہ کے درمیان ہوتا ہے، سو تم میں سے کوئی شخص قبلہ کی طرف نہ تھوکے لیکن بائی جانب یا قدموں کے نیچے تھوکے، جب مسجد کا فرش کچا ہو ورنہ اپنی چادر میں اس کی تھوک کو مل دے۔ اس حدیث میں یہ تصریح ہے کہ نمازی نماز میں اپنے رب سے چپکے چپکے باتیں کرتا ہے، یعنی اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اس سے صراط مستقیم کا سوال کرتا ہے، اس کی پاکیزگی بیان کرتا ہے، اس کی بارگاہ میں عبادات کے تحائف پیش کرتا ہے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام عرض کرتا ہے، صلات پڑھتا ہے، اپنے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے اور آخر میں دائیں اور بائیں فرشتوں کو سلام کرتا ہے۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ خشوع اور خضوع سے نماز پڑھے اور جو کچھ زبان سے کہے دل اس کی طرف متوجہ ہو، دل و دماغ حاضر ہوں۔ اگر وہ غفلت، بے توجہی اور غائب دماغی کے ساتھ نماز پڑھے گا تو یہ مناجات اور رب کے ساتھ کلام حاصل نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ غفلت اور بے توجہی سے نماز پڑھنا منع ہے اور حضور قلب اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے۔ اور جو کہا ہے کہ نماز خشوع کے ساتھ پڑھنا واجب ہے، یہ نماز کے ظاہری اجزاء کے اعتبار سے واجب نہیں ہے، لہٰذا اس کے ترک سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ یہ نماز کی صورت اور ظاہر یعنی کہ متمم ہے، بلکہ یہ نماز کے باطن کا متمم ہے۔ خشوع کو ترک کرنے سے نماز کے ظاہر میں نقص نہیں ہوگا، یعنی کہ اگر آپ کا خشوع آپ نے ترک کیا ہے تو یہ نہیں کہ آپ کو سجدہ سہو آئے گا، سجدہ سہو نہیں آئے گا۔ یہ یہاں پہ مسئلہ سمجھایا جا رہا ہے۔ اس طرح اس کا کمال باطن بھی ضروری ہے، خشوع نہ کرنے سے نماز کی فرصت ثابت نہیں ہوتی، سجدہ سہو بھی واجب نہیں ہوگا، لیکن اس نماز میں کوئی ثمرہ مرتب نہیں ہوگا، کوئی اجر نہیں ملے گا، اور نماز پڑھنے سے جو نورانیت، للہیت، تقوی، طہارت، صالحیت پیدا ہوتی ہے وہ حاصل نہیں ہوگی۔ اس بارے میں امام غزالی اور امام رازی دونوں نے نماز میں خشوع کو واجب کہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دونوں نے وجوب فقہی اور ظاہری اور وجوب سری اور باطنی میں فرق نہیں کیا۔ آپ کہتے ہیں انسان کا ظاہر اور باطن ایک ہونا چاہیے، جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا تو دل میں کسی غیر کا خیال نہیں ہونا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے خیالات کا آنا، دوسرا ہے خیالات میں لگ جانا۔ لگنا جو ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، خیال کا آنا خطرناک نہیں ہے۔ اب فرمایا نا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 ہے، بے شک نماز بے حیائی کے کاموں اور برائیوں سے روکتی ہے۔ اگر آپ نے نماز پڑھی اور اس کے باوجود آپ برے کام کر رہے ہیں اور نماز نے آپ کو بے حیائی اور برے کاموں سے نہیں روکا تو اس کے وہی دو مطلب ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ کا یہ کلام غلط ہے نعوذ باللہ، اور یا پھر آپ نے نماز کی صورت میں جو کچھ پڑھا ہے وہ حقیقت میں نماز نہیں ہے۔ اگر ہم نے حقیقت میں نماز پڑھی ہوتی تو پھر نماز یعنی کہ ہمیں ضرور برے کاموں سے روکتی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، وہ سچا کلام ہے۔ نماز بے حیائی برے کاموں سے ضرور روکے گی۔ خشوع اور خضوع سے نماز پڑھیں، اس کے یقین کے ساتھ نماز پڑھیں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، پھر اس نماز پر تقوی اور صالحیت کا ثمرہ مرتب ہوگا۔ پھر بہت جو محنت اور مشقت سے خشوع کے ساتھ یہ بحث میں نے کی ہے، بتائی ہے، اب بیان کی ہے، اس کو یعنی کہ اپنے اوپر طاری کریں، سمجھیں، دل میں بٹھائیں۔ اور ایک جو ہے خشوع کا جو فائدہ حاصل ہوتا ہے، آخری آج کی نشست کی بات ہے، خشوع سے اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے۔ خشوع ایمان اور حسن اسلام کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے۔ خشوع بندے کی نیکی اور استقامت کی دلیل ہے۔ اللہ کی عبودیت کا اعلان اور اس کے ماں سوا کو ترک کرنا ہے۔ خشوع سے گناہ مٹ جاتے ہیں اور ثواب زیادہ ملتا ہے، عذاب اور سزا سے نجات ملتی ہے، جنت کی کامیابی ملتی ہے۔ قیامت کے دن خشوع کرنے والوں کا مرتبہ بلند ہوگا۔ خشوع انسان کی نظروں سے اور اس کی کندھوں کو جھکا کر رکھتا ہے۔ خشوع دل کی سختی کو دور کرتا ہے۔ نماز میں خشوع اخروی فلاح تک پہنچاتا ہے۔ جس شخص کے دل میں خشوع ہو شیطان اس کے پاس نہیں آتا۔ بڑی اہم حدیث مبارکہ ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ یعنی کہ ذات الرقاع میں گئے، مسلمانوں میں سے کسی شخص نے کسی مشرک کی بیوی کو قتل کر دیا۔ اس مشرک نے قسم کھائی کہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گا جب تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی کا خون نہیں بہائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے ہوئے نکلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر قیام کیا۔ آپ نے پوچھا رات کو کون شخص ہمارا پہرا دے گا؟ ایک شخص مہاجرین میں سے، ایک شخص انصار میں سے اٹھا اور انہوں نے کہا یہ رات کو پہرا دینے کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں گھاٹی کے منہ اور پر پہرا دینا۔ جب وہ دونوں گھاٹی کے منہ پر پہنچے تو مہاجر لیٹ گیا اور انصاری کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگا۔
جو شخص صحابہ کا پیچھا کر رہے تھے وہ بھی پہنچ گئے۔ آپ دیکھ لیجیے، اچھے طریقے سے سنیے گا، خشوع کا عالم صحابہ کا کیسا تھا۔ جب اس نے انصاری کو دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ قوم کا پہرا دار ہے، اور اس نے اس انصاری کو طاق کا تیر مارا اور لگاتار 3 تیر مارے، اور وہ اس طرح رکوع اور سجدہ کرتے رہے۔ پھر ان کا مہاجر ساتھی بیدار ہو گیا۔ جب اس مشرک نے دیکھا کہ یہ خبردار ہو گئے ہیں تو وہ بھاگ گیا۔ جب مہاجر نے انصاری کے جسم سے خون بہتے ہوئے دیکھا تو کہا، جب تمہیں پہلا تیر لگا تو تم نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ اس نے کہا، میں نماز میں جس سورت کی تلاوت کر رہا تھا اس کو منقطع کرنا نہیں چاہتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے نماز میں خشوع کا عالم۔ جسم پر 3 تیر لگے ہیں، خون بہ رہا ہے، اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہم تو ایک کاکروچ یا چھوٹی سی چونٹی بھی دیکھ لیں تو ہمارے بچے چیخ اٹھتے ہیں، اور ہم بھی کاکروچ دیکھ لیں چیخیں مار اٹھتے ہیں، ہماری نمازیں مکمل طور پہ ڈسٹرب ہو جاتی ہیں۔ بلکہ نمازیں ڈسٹرب ہی رہتی ہیں، بچے شور کر رہے ہیں، گھر میں کوئی آیا ہے، فون کی بیل بجی ہے، میسج کی طرف دھیان ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے سوچ اور ہمارے جو خیالات ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک سانپ چھت میں گر گیا۔ یعنی کہ دیکھیں، عبادت میں مشغول ہونا، یعنی کہ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ امام ابو حنیفہ جو ہیں ان کی بارے میں بات کی جا رہی ہے، جن کی فقہ کو ہم فالو کرتے ہیں، کتنے بڑے امام ہیں۔ وہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، چھت پہ سانپ چھت سے گر گیا، لوگ ادھر ادھر بھاگ گئے، اور امام ابو حنیفہ نماز میں مشغول تھے، انہیں کچھ پتہ نہیں چلا، اور حضرت عروہ بن زبیر کے کسی عضو میں زخم ہو گیا، اس زخم کے زہر کو پھیلنے سے روکنے کے لیے اس عضو کو کاٹنا ضروری تھا۔ جب حضرت عروہ نے نماز پڑھنی شروع کی تو لوگوں نے ان کا عضو جو ہے جسم کا وہ کاٹ دیا، اور عروہ کو اس عضو کے کٹنے کا متعلق پتہ بھی نہیں چلا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے، آپ کے سینے سے ایسی آوازیں آتی تھی جیسے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھیے کہ کتنا زبردست ہے، کہ کتنا بڑا عمل تھا صحابہ کرام کا، کہ کیسے وہ غرق ہو جاتے تھے جب نماز پڑھتے تھے، کیسے اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی جو ہے جلالت کو یعنی کہ اپنے اوپر طاری کر لیتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں سن رہا ہے، تو ان کے جو ازار جسم کا کاٹ رہا ہے تو نماز کی حالت میں جسم سے تیر لگے ہیں تو پتہ نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کی چھت سے، یعنی کہ وہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، چھت سے کیا ہے سانپ گر گیا، باقی لوگ بھاگ گئے، آپ کو خبر ہی نہیں ہے کہ سانپ گر گیا ہے۔ تو نماز میں خشوع اور خضوع اس طریقے کا ہونا چاہیے کہ انسان جب نماز پڑھ رہا ہو تو پھر مکمل طور پہ دنیا کو دل سے نکال دے، اچھے طریقے سے نماز کو ادا کرے۔ یہ بہت ہی یعنی کہ گفتگو اس کے اوپر بڑی کی جا سکتی ہے، بہت اس کے اوپر احادیث ہیں، لیکن میں نے پھر بھی مختصر کر کے بیان کیا ہے۔ آج ہم نے اللہ پاک کی دی ہوئی توفیق سے، اس کی عطا سے سورہ مومنون کی یعنی کہ 2 آیتیں مکمل کی ہیں۔ سب سے پہلی آیت یہ تھی کہ مومنین کی جو فلاح ہے وہ کس چیز میں ہے، کون مراد پا جانے والے لوگ ہیں، کون کامیاب لوگ ہیں۔ اس کا پہلی جو تھی وہ ہے نمازوں میں خشوع و خضوع کو اختیار کرنے والے مومنین۔ اب اس کے بعد آگے جا کے دوسری آیات ہیں، انشاءاللہ کل سے آیت نمبر 3 سے ہم اللہ پاک نے چاہا زندگی دی تو اللہ ہمیں انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نمازوں میں وہ خشوع و خضوع عطا کرے جو اس کو مطلوب و مقصود ہے، ہماری عبادتیں ضائع نہ ہو جائیں، ہماری عبادتیں جو ہیں وہ مقبول خدا ہوں، اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبول و منظور ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وما علی الا البلاغ۔